صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتح من الضعف فقال يا فاطمة أيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تباقاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. قال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فقد خلى علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتح يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعذنوا لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزنا لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما للجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو سے تین شعر مصائب کے جناب اسمین اکبر صاحب کے ایک نیا کلام ہے بندش اس کی صحیح یاد نہیں ہے مصائب کی دو سے تین شعر ایک دفعہ مل کے باواز بلند تر سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. تخت کا تھا قید میں رکھا ہاں جائے فیصلہ تخت کا تھا قید میں رکھا
जाती है मज़ारात कहीं रास्ते में, अरे कोई बेटा न उसे ढूंढने भेजा जाए, और पुल पे रख जाते हैं मज़दूर जनाजा लाकर, पुल पे रख जाते हैं मज़दूर जनाजा लाकर, ये भी बगदाद की तारीख में लिखा जाए। नाम तो मूसिए काज़िम ने, नाम तो मूसिए काज़िम था, खुदा ने रखा, अरे अब वही कैदी बगदाद पुकारा जाए, और जिसके 18 जवा बेटे हो अकबर उसका, अरे 4 मजदूरों के कांधों पे जनाजा जाए, फैसला तख्त का था कैद में रखा जाए। सलाम से पहले बस 2 बंद मौला अली के लाइन में जहां वालों ये मेरा मशवरा है, जहां वालों ये मेरा मशवरा है, अली को मान लेने में भला है, जहां वालों ये मेरा मशवरा है, अली की है सिफत सिफते इलाही, सितारों पर अली की बादशाही, जरा तुम चांद का चेहरा ही देखो, अली का नाम ही लिखा हुआ है, अली को मान लेने में भला है,
سہارت بھی علی کے گھر پلی ہے، علی مشکل کشا شیر جلی ہے، علی کے در کی عظمت کو بتانے فرشتہ بن کے درزی آ رہا ہے، علی کو مان لینے میں بھلا ہے۔ اور آخری شعر اس سلسلے کا، علی کی عظمتیں کیسے سناؤں، میں کوزے میں سمندر کیسے لاؤں، اسی سے جان لو کہ کیا علی ہے۔ آخری مصرے پہ خاص توجہ، اسی سے جان لو کہ کیا علی ہے، جھکائے سر کھڑی خیر النساء، علی کو مان لینے میں بھلا ہے۔ مولا علی اصغر کی سلسلے میں مصائب میں چند اشعار صرف آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ ماہ مقتل میں رو کے کہتی تھی، ماہ مقتل میں رو کے کہتی تھی، نوک نیزہ پہ ہے میرا صغر، ماہ مقتل میں رو کے کہتی تھی، نوک نیزہ پہ ہے میرا صغر، قبر سے آ گیا ہے نیزے پر، قد تیرا کتنا بڑھ گیا صغر، ماہ مقتل میں رو کے کہتی تھی، نوک نیزہ پہ ہے میرا صغر، اے میرے 6 مہینے والے علی، لاج رکھ لی ہے تو نے مادر کی، لاج رکھ لی ہے تو نے مادر کی، اب نہ روؤں گی تجھ کو پالا ہے، تو جو مقتل میں ہنس دیا صغر، ماہ مقتل میں رو کے کہتی تھی، اور تو بس 6 مہینے والا تھا، اس کا اکبر جوان بیٹا تھا، اس کا اکبر جوان بیٹا تھا، سامنے میں نے
لیلا کے تیرا پرسا نہیں لیا صغر مائے مقتل اور جان یہ سوچ کر نکلتی ہے تو نے لال 6 مہینوں میں تو نے لال 6 مہینوں میں اتنا پانی نہیں پیا ہوگا خون جتنا اگل دیا صغر مائے مقتل میں رو کے کہتی تھی اور بیبیوں دیکھو میرے بچے کو کر لیا بند اس نے آنکھوں کو کر لیا بند اس نے آنکھوں کو ماں کو نامحرموں کے مجمع میں کیسے دیکھے گا بیرداس صغر مائے مقتل اور لے کے ننھے سے سر کو گودی میں ماں تکلم یہ رو کے کہتی تھی ماں تکلم یہ رو کے کہتی تھی ارے اب تو آنکھوں کو کھول دے بیٹا مل گئی ہے مجھے رضا صغر مائے مقتل میں رو کے کہتی تھی نو کے نیزہ پہ ہے میرا صغر قبر سے آ گیا ہے نیزے پر قد تیرا کتنا بڑھ گیا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برخشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم اللہ محمد و آل محمد کا عظیم اللہ بانیان کے صفِ ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جس مقصد کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب حاضرین کی ہر
जैस शरई हालत मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम अली साहब ने जाफर अलैहिस्सलाम का सदका मालिक हर एक की दिली ख्वाहिश अपनी बारगाह में दरूद पढ़ने मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं तो जो बात स्पीकर मैंने इसलिए हटवा दिया कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो में भी ये बात जो है वो बाहर तक जाए तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। आयत पढ़ी है मैंने सूरह मुबारक यासीन से। इस आयत पर पहले भी एक जगह पे गुफ्तगू हो चुकी है हुसैन भाई के घर विलियम स्ट्रीट पर, तो वहीं से बात आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे जहाँ पर वहाँ पर ख़त्म की थी। तो जो लोग वहाँ पर थे मौजूद, कुछ चेहरे हैं जो वहाँ पर थे, तो वो वहीं से रब्त जोड़ेंगे, और जो वहाँ पर नहीं थे उनके लिए यहाँ से ही आगाज़ है। तो आयत में खुदाए मुतलिक ने लोगों को ये बताया है कि जो जो शायद तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कहाँ से मिलेगी। जिसको भी तुम शायद कहते हो वो तुम्हें मिलेगी कहाँ से। यानी लोग अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना कोई पीर बना लेते हैं। किसी का कोई मसला है तो वो कहता है जी वो उस पीर के पास चले जाओ तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैं वो पीर बताने लगा हूँ जो खुदा ने बताया। फरमाया वकुल्ल शाइन अक्सैनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने हर शय को एकसा कर दिया है इमाम मुबीन में। क्या कहने हर शय भर दिया इमाम मुबीन में। अब आयत का शान नज़ूल में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके सामने, वहाँ पर भी बात की थी, फिर कह देता हूँ कि जब ये आयत उतरी तो मुसलमानों के खलीफा अव्वल ने उठकर सबसे पहले सवाल किया, या रसूल अल्लाह माल इमाम मुबीन, ये इमाम मुबीन क्या है? अहुवा तौरात, क्या तौरात है इमाम मुबीन? रसूल ने फरमाया नहीं। काला हुवा लोहे महफूज, क्या लोहे महफूज है इमाम मुबीन? फरमाया नहीं। तो फिर या रसूल अल्लाह ये है क्या? तो मजमे के कोने में हैबर शिकन के चेहरे की तरफ देख के हुजूर ने फरमाया था हाज़ा हुवल इमाम। नारा हैदरी मां जनतक की जबान ने ये फैसला कर दिया कि इमाम मुबीन शोहरे बतूल है। तो जिसको भी अब शाय कहते हो, क्योंकि आयत में है कुल्ला शाय, हर शाय, इल्म कुल्ला शाय नहीं आयत में। यानी लोग इसकी तफसीर इस तरह से भी कर देते हैं कि इससे मुराद इल्म है, इल्म का तो लफ्ज़ ही नहीं है। अब हम अल्लाह को बताएंगे कहाँ पर इल्म यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना। कुल्ला नहीं, वैसे इल्म भी है इनको हर शाय का। और इल्म का मेयार पता है क्या है कि इब्ना बिल औजा, ये शौरा फाक दहरिया गुजरा है तुम्हारे सरकार शशम के दौर में। ये बड़ी बहसें करता था मौला से कि खुदा नहीं है। तो इसने एक दिन क्या किया, थोड़ी सी गंदगी ली, आपस में जम की, धूप में रखी, कीड़े पैदा हो गए। उठाया, आ गया मौला के पास, आके कहने लगा इनका खालिक मैं हूँ। हकारत में लहजे में मासूम ने फरमाया अच्छा तू है इनका खालिक? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, इनको तरतीब मैंने दिया है तो फिर मैं ही हूँ इनका खालिक। इमाम ने फरमाया सोच ले एक दफा फिर, तू ही है? उसने कहा जी बिल्कुल मैं ही हूँ। इमाम ने कहा अच्छा तू है तो फिर बता इनमें से नर कितने हैं और मादा? गम योहिब जवाब, हक्का बक्का परेशान, गुंग, बिल्कुल खामोश। मौला ने क्या फरमाया? फरमाया वल्लाहु इल्लज़ी ला इलाहा इल्ला इन्नी हुवा आलिमु व मिनहु ज़करा वल उनसा व इन्नी ला आलिमु अम्मारहुम आजादहुम व अर्ज़ाकहुम मा हाज़िल इल्म अना अब्दुम मरज़ूक व अंत मा हाज़िल जाहदे तो दिल अरूहियता। फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं जानता हूं इनमें से नर कितने हैं, मादा कितने हैं, इनकी गजा क्या है, कौन कब किस बीमारी से मरेगा, कौन कब किस बीमारी से मरेगा, मैं ये भी जानता हूं। इसके बावजूद मैं खुदा नहीं, तू कैसे हो सकता है?
مبصر بھائی علم کی بات ہی نہیں، یہاں پر کل شے، ہر شے کو یکساں کر دیا۔ اب رزق اگر شے ہے، حیات اگر شے ہے، اولاد اگر شے ہے، تو پھر مانگو علی سے، کیونکہ یہ پھر مولوی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کیونکہ یہ ان کے منصب امامت کا تقاضا ہے، اور اللہ نے مجھ پہ کرم ایسا کیا ہے کہ میں نے دین کو اپنا ذریعہ معاش بنائے نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مجھے اگلی مجلس کوئی نہیں پڑھائے گا۔ پیار کرتے ہیں بھٹی صاحب، وہ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور بھی جو مومنین کہتے ہیں ان کے سامنے پڑھ لیتے ہیں جو تھوڑا بہت مولا نے علم عطا کیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مولا علی کے نام پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، نہ اس ممبر سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کیونکہ 1400 سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے اس پہ جو ممبر سے جھوٹ بولے، اور نہ ہی اس نام پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مذہب اہل بیت کا ہے تو پھر مرضی بھی مولا کی چلے گی، مولوی کی نہیں، مرضی مولا کی ہونی چاہیے۔ درود پڑھی مل کے پریشان تو نہیں، ابھی آ جائیں گے واپس، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے میری طرف توجہ جو آپ سے 2-4 باتیں کرنی ہیں، بس ایک پیغام ہے، وہ جہاں پر آپ تک پہنچ گیا وہیں پہ انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ درود پڑھی مل کے بابا سے بلند اور درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اور کل شے، جس کو بھی شے کہتے ہیں وہ مولا کے پاس ملے۔ برسکری بھائی میں نے وہاں پر مولا کا ایک خطبہ پیش کیا تھا جس کو خطبہ طارق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ مولا سے یہ سوال ہوا تھا، آخر کوئی شے تو ایسی ہے نا کہ ابراہیم جیسے نبی، نبوت ملی چپ رہے، رسالت ملی خاموش رہے، خلت ملی کچھ نہیں بولے، اور عصمت کے بغیر یہ ساری چیزیں ملنا ممکن ہی نہیں، کچھ نہیں، خاموش رہے، جیسے ہی اس نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم آپ کو انسانوں کا امام بھی بنایا، تو فوراً ہاتھ دعا کے لیے بلند کیا کہ پروردگار اس کو میری ضروریت میں بھی عطا فرما۔ پتہ چلا کہ جناب ابراہیم کی نظر میں عصمت سے لے کر خلت تک یہ ساری چیزیں پست تھیں، امامت بلند تھی۔ یہ ساری چیزیں جناب ابراہیم کی نظر میں پست تھی، امامت بلند تھی، اسی لیے تو اپنی ذریت کے لیے بھی مانگ لی نا، تو کوئی نہ کوئی شاید تو ایسی تھی۔ تو مولا سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ مولا ابراہیم بھی امامت، اور ہاں ایک اور بات بتا دوں، ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں، ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں، اور علی کم از کم جو میں جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا، میرے علم کے مطابق 18,000 عالمین کے امام ہیں۔ کم از کم بھٹی صاحب ابراہیم کی امامت میں اور مولا علی کی امامت میں 18,000 کا فرق تو ہے، 18,000 کا فرق تو ہے۔ تو مولا سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ مولا ابراہیم بھی وہ تعریف نہیں بتا سکتے امامت کی جو آپ کی زبانی ہو، آپ بتائیں امام ہوتا کیا؟ تو مولا نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہاں پر بھی پڑھا تھا، لیکن اب آج ذہن اس سے آگے بات کروں گا۔ بات ختم یہاں پر کی تھی کہ مولا نے فرمایا کہ خلقکم اللہ من نور عظمتہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا، وَأَمْرَ مُمْلِكَتِهِ، اور اپنی مملکت کے سارے امور ان کو دے دیے، یعنی آل محمد کو۔ سر اللہ المحضون، اللہ کا چھپا ہوا راز یہی ہے۔ اولیاء المقربون،
اور اللہ کے مقرر ترین ولی یہی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں والامر بین الکاف والنون بل هم الکاف والنون، کہ اللہ نے یہ جو کن کہہ کے کائنات بنائی ہے نا، اس کے کن والے کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ کاف. تو میں نے وہاں پر یہ جملہ کہا تھا کہ مولا اس کی وضاحت فرما دیجئے، تو مولا نے کہا تھا کہ او کوفے والو سن لو، جو تم یہ کہتے ہو نا کہ اللہ نے کن کہہ کے کائنات بنائی، بل هم الکاف والنون، اس کا امر کن میں ہوں. اس نے کن کن کہہ کے کائنات نہیں بنائی. وہ علی نعرہ حیدری محمد صلوات. کن کہہ کے کائنات. تو یہاں پر میں نے بات کو چھوڑا تھا. ٹھیک ہے، اب وہیں سے بات شروع کروں گا. حوالہ ہے کتاب کا مشارق و انوار الیقین فی حقائق اسرار امی المومنین، اتفاق سے میرے موبائل میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، مجلس کے بعد ابھی جب آپ کا دل کرے دیکھ سکتے ہو. اور کم از کم جس کو امامت پہ کوئی ڈاؤٹ ہونا وہ یہ کتاب ضرور پڑھے. اور کسی چھوٹے موٹے بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. علامہ رجب البرسی، پہاڑ سے زیادہ وزنی نام ہے اس بندے کا آپ کے مذہب میں، جن کو علامہ امینی نے بھی کہا ہے کہ یہ عالم ہے. یہ وہ شخصیت ہے. انہوں نے اس خطبے کو اپنی اس کتاب میں لکھا، اور میں جو اس دن وہاں پر پڑھا تھا اور جو یہاں پر پڑھنے لگا ہوں، یہ اس کا ابھی آدھا بھی نہیں جو وہ پورا ہے. ٹھیک، تو وہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں. صفحہ نمبر 206 207 کتاب مشارق انوار الیقین. بات مولا علی کی ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا اپنا مقدر. ٹھیک، توجہ رکھنا. مولا فرماتے ہیں، مجھے اب تھوڑا سا اوپر سے دیکھ کے پڑھنا پڑے گا کیونکہ اتنی عربی میں یاد نہیں. کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا اے طارق، ہم جنب علی والوجہ الرضی والمنہر الروی والصراط السوی. فرمایا اللہ کا بلند و بالا پہلو ہوتا ہے امام. اللہ کا بلند و بالا پہلو ہوتا ہے امام، اور اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہوتا ہے امام. اللہ کا بلند و بالا پہلو ہوتا ہے امام، اور اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہوتا ہے امام. اور فرماتے ہیں مخلوق کو سیراب کرنے والا چشمہ ہوتا ہے. مخلوق کو سیراب کرنے والا چشمہ ہوتا ہے امام. والصراط السوی، اور سیدھا دہلیز خلد تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں والوسیلۃ الی اللہ والوصلۃ الی افوہ والرضا. فرمایا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی یہی ہوتا ہے، اور اس سے معافی مانگنے اور اس کی رضا جاننے والا پیوند ہوتا ہے. اللہ تک پہنچنے والا وسیلہ بھی یہی ہے، اور اس سے معافی مانگنے اور اس کی رضا جاننے والا پیوند بھی یہی ہے. نہیں، مثال کے طور پہ اب میں آپ کے سامنے جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ لوگ تو ایک دوسرے کے چہروں کو نہیں دیکھ رہے، لیکن میں سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں نا. تو آپ لوگ جب خاموش ہوتے ہو تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ابھی مدثر بھائی اٹھ کے گئے، آپ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کہاں جان، تو میں نے کہہ دیا ابھی واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی چہرے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ چہرے والا خوش ہے یا ناراض. افوہ الرضا، اللہ کی رضا جاننے کا نام ہے امام. تو مولا در حقیقت کہنا یہی چاہتے ہیں طارق کو کہ اے طارق، وہ بدن تو رکھتا نہیں، اس نے اپنی رضا و غضب کو جاننے کے لیے 14 چہرے بنا ڈالے. حاصت اللہ و خالصتہ، اللہ کا حاصہ بھی یہی ہے، اور اللہ نے خالصتاً جو چیز اپنے پاس رکھی ہے وہ بھی ہوتا ہے ایمان. حاصہ میں نے وہاں پر سمجھا دیا تھا. چلو میں یہاں پہ پھر وہی جملہ کہہ لیتا ہوں. حاصہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی
آپ کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, غصہ آتا ہے, پیار آتا ہے, مستجاب بھائی یہ سب آپ کا حاصہ ہے, یہ سب آپ کا حاصہ ہے. اور مولا کیا فرما رہے ہیں, امام وہ ہوتا ہے جو اس کا حاصہ ہے. نہیں مولا ابھی بھی کچھ مومن نہیں سمجھ سکے. آپ وضاحت سے بتاؤ آپ کہنا کیا چاہتے ہو. فرمایا وہ بدن تو رکھتا نہیں ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ علیم ہے, وہ بصیر ہے, وہ معی ہے, وہ ممیت ہے. اس کی جتنی صفات ہیں, جب کسی کے ذہن میں یہ خیال ابھرے نا وہ کیسا ہوگا. آئے علی کو دیکھے بس ایسا ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں وَسِرُّ الدَّيَّانِ وَكَلِمَاتُهُ, دین عطا کرنے والی ذات کا راز ہے ایمان, اور دین عطا کرنے والے کا کلمہ ہے ایمان. اور پھر فرماتے ہیں باب الایمان وکعبتہ, ایمان کا دروازہ بھی امام ہے اور ایمان کا کعبہ بھی. ایمان کا دروازہ بھی یہی ہے اور ایمان کا کعبہ بھی یہی ہے. آپ کا کعبے سے کیا رشتہ ہے؟ زندگی میں ہر شخص کو 2 کام تو کعبے سے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. دن میں 5 دفعہ یعنی نماز پڑھتے ہو کعبے کی طرف منہ کر کے, اور زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ جب حج کے لیے جاتے ہو. تو امام کیا فرما رہے ہیں, فرمایا ایمان کا دروازہ بھی امام ہے اور ایمان کا کعبہ بھی امام ہے. یعنی کہ تم سجدہ کرتے ہو کعبے کو, ایمان سجدہ کرتا ہے علی کو. ایمان کا کعبہ ہے علی. آپ حج کرتے ہو کعبے کا, ایمان حج کرتا ہے علی کا. اللہ درود پڑھ لو مل کے بواز. ایمان کا کعبہ بھی امام ہے اور ایمان کا دروازہ بھی امام ہے. اور آگے فرماتے ہیں, فرمایا قدرت الرب و مشیتہ, رب کی قدرت بھی امام ہے اور اس کی مشیت بھی امام ہے. مشیت کا مطلب کیا ہے؟ مشیت کا مطلب ہے چاہنا, یعنی اللہ کی چاہت کا نام ہے ایمان. یعنی آپ کہتے ہو نا اللہ چاہے گا تو رزق مل جائے گا, اللہ چاہے گا تو اولاد مل جائے گی, اللہ چاہے گا تو شفا مل جائے گی. تو اللہ کی چاہت کا نام ہے علی. اللہ اکبر. علی قبول کر لیں گے تو سب مل جائے گا. کائنات کی ہر چیز مولا علی سے مانگ سکتے ہیں. علی چاہیے وہ اللہ سے مانگو. ضرور پڑھو مل کے بواز. اور اس کی مشیت بھی امام ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَأُمُّ الْكِتَابِ وَخَاتِبَتُهُ, کتاب کا آغاز بھی امام ہے اور کتاب کا اختتام بھی امام ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَفَصْلُ الْخِطَابِ وَدَلَالَتَهُ, اور ہر بولی بولنے والے کی بولی کی دلالت ہے ایمان. ہر بولی بولنے والے کی. یہاں پر میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, علل شرائع, قبلہ شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کو شیعوں کی پکی پکائی روٹی بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں ہر چیز کا آپ کو کیوں کا جواب مل جائے گا. یعنی ظہر کی 4 رکعتیں کیوں ہیں, فجر کی 2 کیوں ہیں. ویسے تو میں آپ کو بتا دوں, خدا کی قسم اللہ نے یہ جتنا نظام بنایا ہے نا, سب ہدایت دی ہے تمہیں آل محمد تک پہنچنے. یہ نمازیں بھی 5 اس لیے ہیں کہ پنجتن پاک 5. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ نمازیں 5 ہے ہی اسی لیے ہیں. ظہر کی نماز سے مراد رسول خدا ہے کہ دن کی روشنی میں چراغ ہدایت لے کے آئے. عصر سے مراد مولا علی ہے کہ ظہر کے پیچھے ہے. مغرب سے مراد جناب سیدہ ہے کہ دونوں کے پیچھے ہے. عشاء سے مراد حسن مجتبیٰ ہے کہ ان کے بعد ایک تاریک رات چھا جائے گی. اور پھر فجر سے مراد حسین کہ دوبارہ دنیا میں روشنی کریں گے. ضرور پڑھو مل کے بواز. ہر بولی بولنے والے کی بولی کی دلالت ہے امام. تو علل شرائع شیخ صدوق اللہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے. ناز تھا شیخ صدوق کو کہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں, مفضل سے روایت ہے. اس نے پوچھا تمہارے چھٹے امام سے کہ مولا
میں ایک مسئلے میں بڑا پریشان ہوں, مجھے اس کا جواب دے دیجئے. مولانا کا کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ گہوارے میں بچے سوئے سوئے ہنس دیتے ہیں, بظاہر کوئی خوشی نہیں ملی, اس کا کوئی پرائز بانڈ نہیں نکلا, اور پھر بھی وہ ہنس دیتا ہے, اور پھر وہیں پر دیکھا ہے کہ رو دیتے ہیں, بظاہر کسی نے کچھ کہا نہیں, چٹکی نہیں لی, کسی نے کوئی مارا نہیں, تو رو دیتے ہیں. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے سرکار صادق فرماتے ہیں, فرمایا جو بچہ بھی کوئی بھی مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو اپنے وقت کے امام کو دیکھتا بھی ہے اور اس سے سرگوشیاں بھی کرتا ہے. وقت کے امام کو دیکھتا بھی ہے اور اس سے سرگوشیاں بھی کرتا ہے. جب تک امام بچے سے باتیں کرتے ہیں بچہ خوش ہوتا ہے, اور جب امام چلے جاتے ہیں تکلیف میں نہیں, پھر آ کے امامت میں روتا ہے. چرائے سے پڑھو, اپنی طرح سے نہیں پڑھنا. تو ہر بولی بولنے والے کی بولی کی دلالت ہوتا ہے. اور چلو ایک اور جملہ میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر, تھوڑا وقت لگے گا مجھے یہ سارا پڑھتے ہوئے, لیکن آپ پریشان تو نہیں نا, آپ لطف اٹھا رہے ہو نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر بولی بولے گا. یہ تو تھی بچوں کی بات. بلا تشبیہ تمہاری امام چہارم, یہ ابو حمزہ صومالی سے روایت پڑھنے لگا ہوں میں. ایک ایک بات کا حوالہ, اور سب کچھ موبائل میں موجود ہے, پریشان نہیں ہونا, اپنی طرف سے نہیں, بات تمہارے ائمہ کی ہے. ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے کہ امام چہارم مصلی پر بیٹھے ہیں, سامنے کبوتروں کا جوڑا پھر رہا ہے, کبوتر نے گھٹرگوں کی, امام ہنس دیے. اب ابو حمزہ نے دیکھا, اس نے کہا مولا ہنسے کیوں؟ کہا تمہیں پتا ہے اس کبوتر نے کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ بتا دیجئے. امام نے فرمایا یہ اپنی مادہ سے کہہ رہا تھا کہ تو مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے سوائے اس کے جو مصلی پر بیٹھا ہے. ہر بولی بولنے والے کی بولی کی دلالت ہوتا ہے امام. اور پھر آگے فرماتے ہیں خازنۃ الوحی وحفاظتہ, وحی کا خازن ہوتا ہے امام اور وحی کا محافظ بھی ہوتا ہے امام. یعنی خازن خزانچی, خزانچی سمجھتے ہیں نا آپ, اس کو عربی میں خازن کہتے ہیں. تو وحی کا خزانچی بھی یہی ہے اور وحی کا محافظ بھی یہی ہے. اب اس کو مثال کے طور پہ, یہ بھٹی صاحب نے پیچھے کمرہ بنایا جہاں پر ابھی ہم نے نماز پڑھی, یعنی شراحی صاحب نے نماز پڑھی وہاں پر. فرض کر لیں کہ بھٹی صاحب نے وہاں پر اس سٹور میں اس جگہ پر کچھ اناج رکھا ہے, کچھ خرد و نوش کی اشیاء رکھی ہیں, کچھ تیل کے ڈبے رکھے ہیں, کوئی تبرک رکھا ہے, اور اس کا نام رکھ دیا ہے سٹور. ٹھیک ہے کہ سٹور میں ہر چیز پڑی ہے, اور ایک خزانچی مقرر کر دیا ہے اور سٹور کی چابی دے دی ہے اس کو. اب مجھے ایک بوری آٹے کی ضرورت پڑ گئی, میں بھٹی صاحب کے پاس آیا, میں نے کہا سرکار ادھر ایک بوری آٹے کی دے دیں. انہوں نے کہا قبلہ بس آپ 2 منٹ انتظار کر دیں, چابی والا آ جائے. امام ہوتا ہے وہی کا حاضر, بس چابی والا آ جائے جناب, آپ ایک نہیں 2 بوریاں لے جائیے گا. میں نے کہا بھٹی صاحب ویسے تو آپ بڑا پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں, آج چابی والے کا محتاج کر دیا ہے. انہوں نے کہا قبلہ آپ غصے میں کیوں آتے ہیں, 50 بوریاں لے جائیے گا, دراصل چابی خود ہی دے بیٹھا ہوں, چابی خود ہی دے بیٹھا ہوں. اگر اس سے واپس لے بھی لی تو کسی اور کو دینی پڑے گی, بس وہ آ جائے. مجھے نہیں پتا وہی کسی سٹور میں ہے, کسی کمرے میں ہے, کسی پردے میں ہے, کہاں ہے, لیکن اتنی بات طے ہے کہ وہی آدم کو چاہیے یا عیسیٰ کو, جب تک چابی والا نہ آئے نہ جبرائیل جائے نہ جب تک چابی والا نہ آئے اس وقت نہ جبرائیل جا سکتا ہے اور نہ پیغام پہنچا سکتا ہے. اور پھر آگے فرماتے اے طارق, یہ جو امام ہوتے ہیں نا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے. یہ کون ہوتے ہیں؟ فہم الکواکب العلویہ والانوار العلویہ المشرقات من الشمس الاسمت فاطمیہ
फिस समाए अजमत المحمدیہ, فرمایا یہ علوی ستارے ہوتے ہیں, یہ علوی ستارے ہوتے ہیں, یہ بلند و بالا نور ہوتے ہیں, یہ عصمت فاطمیہ کے آفتاب کے روشن کیے ہوئے وہ کواکب ہیں جو عظمت محمدیہ کے آسمان پر چمکتے ہیں. سبحان اللہ. بات میری نہیں ہے, بات مولا علی کی ہے جو عظمت محمدیہ کے آسمان پر چمکتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں والاسرار الالویۃ المودیات فی الحیات کل بشریہ, اور فرمائے امام بشری جسموں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہوتے ہیں. بشری جسموں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے راز نہیں جانتے. میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہو, آپ کے دل میں کیا ہے مجھے ککھ نہیں پتا. اور امام وہ ہوتا ہے جو اس کا راز ہو, یعنی جب تک وہ نہ بتائے. میرے بتائے بغیر میرے دل کو جان سکتے ہو؟ نہیں جان سکتے. تو امام ہے اس کا راز, جب تک وہ نہ بتائے پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو امام وہ ہوتا ہے جو اس کا راز ہو. اور پھر فرماتے ہیں اسمہم مکتوب علی الاحجار وعلی اوراق الاشجار واجنحۃ الاطیار وابواب الجنۃ والنار والعرش والافلاک واجنحۃ الاملاک ولا حجب الجلال والسراد قاتل العز والجمال. فرمایا یہ جو امام ہے نا 12, ان کے نام پتھروں پر لکھے ہوئے ہیں. یہ میں نے جلدی جلدی میں پڑھ دیا, بس مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں. یہ جو امام ہوتے ہیں نا ان کے نام پتھروں پر لکھے ہوئے ہیں, ان کے نام درخت کے پتوں پر لکھے ہوئے ہیں, اور ان کے نام پرندوں کے پروں پر لکھے ہوئے ہیں. اللہ, پرندوں کے پروں پر لکھے ہوئے ہیں. وہ واقعہ تو سنا ہوگا, کتاب کا نام ہے در سمین. عسکری بھائی آپ نے سورہ نحل میں پڑھا ہے واقعہ, میں وہ سارا نہیں سنانے لگا آپ کو, بڑی جلدی آپ کی زحمت تمام کرنی ہے مجھے. اس میں یہ روایت موجود ہے در سمین میں کہ حضرت سلیمان بن داؤد ایک پرندے پر غضبناک ہو گئے تھے. جانتے ہیں نا, پڑھ رکھا ہے نا سورہ نحل. ایک پرندے پر غضبناک ہو گئے تھے. کس پہ؟ ہدہد پہ غضبناک ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ یہ ہدہد کرتا کیا تھا؟ تمہارے 7ویں امام سے یہ روایت ہے جن کے نام کی مجلس رکھی گئی ہے آج. مولا کاظم فرماتے ہیں کہ جب کبھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت سلیمان بن داؤد ہدہد کو بلاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ دیکھ زیر زمین کہاں پر پانی کی لہر گزر رہی ہے. اور پھر وہ دیکھ کے بتاتا تھا, اور پھر حضرت سلیمان جنوں کو بلا کر وہاں سے کھدواتے تھے, وضو کرتے تھے, پھر نماز پڑھتے تھے. یعنی سلیمان بن داؤد جیسا نبی اگر ہدہد کی مدد لے تو شرک نہیں ہے. میں یا علی مدد کہہ دوں تو شرک ہو جاتا ہے. تو اس کو بلا کے یہ کام اس سے لیا کرتے تھے. اب وہ کسی وجہ سے غیر حاضر ہو گیا. وہ واقعہ مجھے پڑھنا نہیں ہے, مجھے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے. وہ کسی وجہ سے غیر حاضر ہو گیا. اب حضرت سلیمان بن داؤد نے دیکھا کہ آج واپس آ کر اس نے کوئی معقول عذر نہ پیش کیا تو یا دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا. دردناک عذاب یا ذبح, کیونکہ چھوٹا موٹا نبی تو ہے نہیں ہے, دین و دنیا کا بادشاہ ہے. دین کا بادشاہ اس لیے ہے کہ حجت خدا ہے, اور دنیا کا بادشاہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت کا تاج اس کے سر پہ ہے. ٹھیک, تو کہ جب واپس آئے گا تو معقول عذر بیان کرے گا. اور تھوڑی دیر گزری, کہیں سے وہ بیچارہ اڑتا اڑاتا آ گیا. حضرت سلیمان بن داؤد نے دیکھا, انہوں نے کہا اے کدھر تھا تو؟ تجھے پتا ہے آج تو نے اگر درود پڑھو مل کے بابا جاز بھائی ہے, میرے سے پوچھنا, پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ مجھ سے پوچھ لو کون کون ہے, میں بتا دوں. اچھا ہدہد کی بات سنا, توجہ کرنا, پیغام پہنچانا ہے یہیں پر. اچھا اوے آج تم نے اگر کوئی معقول عذر نہ پیش کیا تو یا دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا. حقارت امیز لہجے میں اس نے کہا اللہ کا نبی بن بادشاہ کی طرح تڑیاں نہ دے. اللہ کا نبی بن بادشاہ کی طرح تڑیاں نہ دے. حضرت سلیمان بن داؤد آخر نبی تھے, انہوں نے کہا اے اپنی جسامت دیکھیے, میری شہامت دیکھیے, اپنی حیثیت دیکھ, اپنی قیمت دیکھ, اور میرا مقام و
मर्तबा देख, तू बात किससे कर रहा है? उसने कहा अल्लाह का नबी क्यों बार बार राजों से पर्दे उठवाता है, क्यों बार बार राजों से पर्दे उठवाता है? इन्नका लन तुक़दिर अला ज़ालिका, तेरी कुदरत ही नहीं तू मुझे ज़िबा कर सके। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने कहा है किस खूंटे पर नाच रहा है, वजह क्या है? इज्जत हैदर की कसम, जुमला कहने लगा हूं मलंगों के लिए, मवालियों के लिए, मर्जी तुम्हारी अपनी है, रवेश सलेमान पर चलो, जा रास्ता है शैतान पर चलो। कहा ना वजह क्या है? तो उसने अपने परों को फैलाया, मकतूबुन अला इजनैहि सुरयानियाते अलीयम वलीउल्लाह। कहा आप मुझे क्या ज़िबा करोगे, मेरे परों पर अलीयम वलीउल्लाह। मकतूबुन अला अजनाही बेहते सुरयानियात अलीयम वलीउल्लाह, मेरे परों पर अलीयम वलीउल्लाह लिखा। परिंदों के परों पर इमामों के नाम लिखे हुए हैं। और ये हुदहुद, ये चिड़िया से थोड़ा ही बड़ा होता है, चिड़िया जितना ही कह सकते हो। इसके परों पर या अली लिखा हो तो सुलेमान बिन दाऊद जैसे नबी से नहीं डरता, और आपके दिल में अली हो और फिर जहन्नुम से डरो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ने सूरह हुजरात में यही बताया है ना कि ऐ ईमान वालों, हमने ईमान को तुम्हारे दिलों के लिए पसंद किया है और तुम्हारे दिलों को ईमान से जीनत दी है। ठीक, तो फिर ये हो ही नहीं सकता। दरूद पढ़ो मिलके बाबा। और फिर फरमाते हैं, अब देखना मेरी तरफ, और फिर फरमाते हैं वा अला अबवाबिल जन्नत वन नार, फरमाया जन्नत के दरवाजों पर भी इमामों के नाम लिखे हुए हैं और जहन्नम के दरवाजे पर भी आइमा के नाम लिखे हुए हैं। जन्नत की तो समझ आती है, ये जहन्नम के दरवाजे पे क्यों है? मैंने कहा मौला ये जरा वजाहत फरमा दे, जन्नत की तो बात। फरमाया तू है ही जाहिल, तुझे ये भी नहीं पता जन्नत के दरवाजों पर क्यों लिखे हुए हैं? मैंने कहा नहीं पता मौला, आप बता दे जन्नत के दरवाजों पर क्यों लिखे हुए हैं? फरमाया जन्नत के दरवाजों पर इसलिए लिखे हुए हैं कि जब आने वाला आए तो उससे कहा जाए कल इनको माना था, आज सिले पर राजी है। मैंने कहा मौला जहन्नम के दरवाजों पर क्यों लिखे हुए थे? फरमाया जहन्नम के दरवाजों पर इसलिए लिखे हुए हैं कि हर आने वाले से ये कहा जाए कि कल इनकार का लुत्फ उठाया था, आज नार का लुत्फ उठाया। अबवाबुल जन्नत वन नार, जन्नत के दरवाजों पर आइमा के नाम लिखे हुए हैं। व अन्नल अर्श वल अफलाक, फरमाया अर्श पे आइमा के नाम लिखे हुए हैं। व अला अजरहतिल अमलाक, फरिश्तों के परों पर आइमा के नाम लिखे हुए हैं। व हौजबिल जलाल, और जलाल के पर्दों पर आइमा के नाम लिखे हुए हैं। और फिर फरमाते हैं वसिरात कातिल इज्जत व जमाल, इज्जत और जमाल के पर्दों पर आइमा के नाम लिखे हुए हैं। और फिर आगे फरमाते हैं, फरमाया इन्नल अर्शा लम यस्तकिर्रा हत्ता कुतिबा अलैहि बिनूरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयम वलीउल्लाह। फरमाया अल्लाह ने जब अर्श को खल्क किया तो अर्श कप कपा रहा था, सुकून में नहीं आ रहा था, गोया के गिरने वाला है। तो फिर अल्लाह ने नूरी कलम से लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयम वलीउल्लाह। तो फिर अर्श को करार आया, फिर वो सुकून में आया। अब पूछो ना अल्लाह से कि अपना नाम जो लिख दिया था, तो अब अर्श को खड़ा करने के लिए मौला अली के नाम की जरूरत क्या थी? तो यही जवाब आएगा कि जब मेरे अर्श का अली के बगैर गुजारा नहीं तो तुम्हारा कैसे होगा? और ये कोई बात मौला अली के पास ऐसी है अस्करी भाई, जैसे तुम्हारे इमाम शशम रुतबे में, ओहदे में, इमामत में, इख्तियार में, इक्तदार में, इल्म में, रविश में, गुफ्तार में, तलवार में, शुजात में बिल्कुल मौला अली जैसे है ना, बिल्कुल मौला अली जैसे है ना। तो फिर कोई शायद तो मौला अली के पास ऐसी है कि जब इस जैसा इमाम भी नजफ जाते हैं मौला की बारगाह में तो पता है क्या फरमाते हैं? हाथों को बुलंद करके अब तो का बिफिनाएगा साइल का बिफिनाएगा, तेरा अब्द तेरे दरबार में आया, तेरा सवाली तेरी बारगाह में आया है, तेरी बारगाह से उम्मीद रखने वाला तेरे दरबार में आया है। यही तो वो नाम है,
جس نام سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، جس نام کے ورد سے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جس نام کے ورد سے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، یہ وہی نام ہے مولا علی کا، اور یہی وہ نقطہ تھا جس کی وجہ سے ہارون کے دل میں امام موسیٰ کاظم کے لیے دشمنی پیدا ہوئی۔ یہی وہ نقطہ تھا، کیونکہ حج کے دن تھے، یہ اللہ لعنت کرے اس پہ، حج کرنے کے نیت سے مکہ آیا ہوا تھا، احکام حج کو ادا کرنا چاہتا تھا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، جگہ نہیں مل رہی تھی، کسی طرح آگے جا کے حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا۔ اب اس تھوڑی دیر گزری، یہ رک گیا، اس نے دیکھا کہ ایک 20-21 سال کا نوجوان آ رہا ہے، نورانی چہرہ ہے، جیسے ہی وہ نوجوان آیا لوگوں نے راستہ بنانا شروع کیا، جا کے حجر اسود کو چوما اور احکام حج سارے اس سے پہلے ادا کیا۔ اب یہ نوجوان کون تھا؟ یہ تمہارے ساتھ میں امام تھے، ٹھیک؟ اب اس نے دیکھا، اس نے اپنے حواریوں سے کہا بھائی ان کو بلاؤ، لوگ آیا کہ کہا مولا اس نے بلایا، امام نے کہا اس کو مجھ سے کام ہے نا، وہ چل کے آیا، یہ آیا، تعارف ہوا، اس نے کہا مجھے ایک مسئلے کا حل بتاؤ، نہ بتا سکے تو قتل کر دوں گا۔ قبضہ تلوار پر جب ہاتھ رکھا نا تو امام نے فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے نانا کے امت کے بادشاہوں سے کہ عاملین امر سے حاکمین امر کو ڈراتے ہیں۔ روح قبض کرتا ہے نا فرشتہ، تو وہ عاملین امر ہے، امر پر عمل کرنے والا، اور میں حاکم امر ہوں۔ دیکھ کے کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے اولاد ابو تراب کی کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے، اتنی عزت و مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا مقام تو حضرت ابو تراب کا بھی نہیں تھا جتنا یہ اپنا بیان کرتے ہیں۔ اب سب کچھ برداشت کرنے والے کاظم اپنی ذات تک کچھ نہیں بولتے تھے، جب مولا علی کے نام پہ بات آئی نا تو بولنا چاہا، اس نے کہا خبردار میرے سامنے ابو تراب کے فضائل نہ پڑھنا، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ جب اس نے کہا نا برداشت ہی نہیں کر سکتا تو پتہ ہے تمہارے ساتھ میں امام نے کہا، مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ تو دل سے کہہ رہا ہے کہ تو برداشت نہیں کر سکتا؟ اگر یہ بات تو دل سے کہہ رہا ہے کہ تو ابو تراب کے میرے دادا کے فضائل کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر میزان علم الہی میں تول کر میں موسیٰ کاظم یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ تو کتے سے زیادہ بدتر ہے۔ اللہ کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر تو کتے سے زیادہ بدتر ہے۔ میں فتویٰ دیتا ہوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بادشاہ وقت کے سامنے یہ فتویٰ دینا کہ تو کتے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس نے کہا اب آپ نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے تو پھر اس کو ثابت بھی کرو۔ امام نے کہا اچھا بلاؤ اپنے لشکر میں سے فلاں ابن فلاں 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 کو، 7 آدمی بلاؤ۔ اس نے بلایا، اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو چکا ہے، بادشاہ کی بے عزتی ہو چکی ہے۔ امام نے کہا سب رخ کرو کعبے کی طرف اور قسم کھا کر یہ بات بتاؤ کہ تم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ نہیں سن رکھا کیا کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری تھی، اچانک ایک آدمی داخل ہوا جس کی پنڈلی میں سے خون بہ رہا تھا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، اور آیا اور رسول نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہودی کے کتے نے کاٹ لیا ہے۔ مجھے یہودی کے، پریشان تو نہیں ہوگے نا، یہودی کے کتے نے کاٹ لیا ہے۔ اب باقی صحابہ نے کہا کتا تو بڑا شریف ہے، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، اس کو کیسے کاٹ لیا؟ اب تھوڑی دیر گزری ایک اور آدمی آ گیا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ جب 6-7 بندے ہو گئے تو رحمت کل کو بظاہراً غصہ آ گیا، صحابہ کو ساتھ لیا، سیدھے یہودی کے دروازے پر کہا اب اس کتے کی سزا شریعت محمدیت میں موت ہے۔ یہودی کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، وہ باہر آیا، اس نے کہا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، تیری شان کا تو منکر نہیں۔ سجدہ کر کے کہتا مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا۔ کہا نہیں اپنے کتے کو لے کے آؤ، اس کی سزا موت ہے۔ اس نے کہا ابھی لے کے آتا ہوں، گھسیٹتے ہوئے لے کے آیا کتے کو۔ اب جیسے ہی کتے نے رسول کو دیکھا
اب دو ہی کتے ہیں جن کو چشم فلک نے زمین پر بولتے ہوئے دیکھا ہے انسانی زبان میں، ایک اصحاب کہف کا کتا اور دوسرا یہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا کیا یہ 6-7 بندے جن کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا ہے، ہڈیاں تو نے چبا دی، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے تیری موت کے لیے؟ اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے سر پر رسالت کا تاج رکھا ہے، میں نے ان کو اس لیے نہیں کاٹا کہ میں کوئی باولا ہو گیا ہوں، یہ گلی سے گزرتے وقت علی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بغض علی ہے۔ تمہارے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، کہا تم ساتوں نے یہ واقعہ ابو ذر سے روایت کر کے اپنے باپ دادا سے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، ایک نے کہا مجھ سے میرے چچا نے بیان کیا، دوسرے نے کہا میرے دادا نے، تیسرے نے کہا میرے والد نے۔ تو امام نے فرمایا پھر ثابت ہو گیا کہ کتا بھی علی کی دشمنی برداشت نہیں کرتا، تو کتے سے بھی زیادہ بدتر۔ حیدری حیدری تو کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ تھا مکے کا واقعہ۔ اور پھر جب مدینہ پہنچے اس کو بڑا شوق تھا، عسکری بھائی ہارون رشید، اس اللہ لعنت کرے اس بیگانہ کو، اس کو سید بننے کا بڑا شوق تھا۔ اور میر تقی میر کا بھی ایک شعر ہے نا کہ سادات گردش حالات کے شکار ہو گئے اور حالات جن کے بدلے ہو سادات ہو گئے۔ تو اس کا بھی بڑا شوق تھا رسول سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے کہ میری دکان اور چمکے گی۔ تو جب یہ مدینے پہنچا نا تو اس نے جا کے کہا السلام علیکم یا ابن العم، اے چچا کے بیٹے میرا سلام۔ تو جیسے ہی تمہارے ساتھ امام نے سنا بجلی کی رفتار سے فوراً قبر رسول پر آئے، ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا ابتا، اے بابا جان آپ پر میرا بھی سلام۔ تو کتاب کے لفظ ہی جب اس نے سنا نا کہ اے بابا جان آپ پر میرا بھی سلام، تو کتاب پر لکھتا ہے کہ اندھیری رات کی طرح ہارون کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یہاں سے اس کی دشمنی شروع ہوئی امام کاظم سے۔ اتنی سنگین قید تھی تمہارے امام کی کہ مولا رضا سے کسی نے پوچھا کہ مولا سنا ہے کہ جو آخری 14 سال قید تھی آپ کے بابا کی، مولا وہ بڑی سخت تھی، رکوع میں رہتے تھے؟ امام نے فرمایا رکوع و سجدہ کرنا ہماری عادت ہے، بات یہ نہیں ہے۔ کہا پھر مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا روتے اس لیے ہیں کہ جو آخری قید تھی نا اس میں دیا گیا تھا سندھی بن شاہ اللہ لعنت کرے بے غیرت پر، اس کی قید میں وہ بے غیرت روز کم از کم میرے بابا کو 100 تعزیہ نہ، اب حساب کر لو 14 سال مولا اس کی قید میں رہے، روز ایسا ظلم کرتا تھا میرے بابا پر۔ اور قید خانے میں گڑے کھودے گئے تھے، ان گڑوں میں رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے ارد گرد سلاخیں لگا دی گئی تھی۔ میں بس اشارہ کرتا ہوں، وہ سلاخیں اتنی قریب ہوتی تھی کہ صرف کھڑا ہونے کی جگہ ہوتی۔ تو اتنا تو جانتے ہو نا کہ زہر کھانے کے بعد، زہر لینے کے بعد آدمی تڑپتا تو ہے نا، اسی لیے تمہارے مولا کی زیارت میں یہ جملے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر جس کا 1/4 جسم کا حصہ زندان میں رہ گیا، 3/4 جنازے کی شکل میں باہر آیا۔ اس قدر ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ اور تمہیں پتا ہے یہ مولا کا جنازہ پل بغداد پہ کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے سازش کی تھی کہ جنازے کو پل بغداد پر رکھ دینا، کیونکہ رات کے وقت سواریاں بغداد میں آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہے، نعوذ باللہ جنازے کو پامال کر دے گی، جب صبح ہوگی تو پہچانا ہی نہیں جائے گا کہ کون تھا۔ رات کے وقت جنازہ پڑا رہا، سواریاں آئیں، جانور رک گئے، مالک چابک مارتے رہے،
नहीं आगे बढ़े। जब देखा तो पता चला कि ये काजिम गरीब का जनाजा है, जंजीरों में गिरफ्तार है, गले में तोक है। बगदाद का एक लोहार कहता है मैंने देखा कि रात को मेरे ख्वाब में एक स्याहपोश मस्तूर आई, मुझे आके कहने लगी कि मेरा एक बेटा है जिसे बगदाद के पुल पर तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जब लोगों को पता चला, जंजीर भी काटे गए, जनाजा भी हुआ, काज़मैन में दफन भी हुए। मैंने कहा मौला आप पर शहादत तक सितम होते रहे, मौला जुल्म होते रहे, लेकिन इस बात का यकीन था कि मेरी बहनों के पर्दे सलामत हैं, मेरी बेटियां पर्दों में मौजूद हैं। मौला जरा 61 हिजरी में आओ, लाशा पामाल हो गया, मासूमा को तमाचे लगे, सैयदा ज़ैनब की चादर छिन गई। बदल नहीं सकेगा
اڑتا کوئی غریب دے زنجیر جو لوہا کازے محمد آل محمد Hussein
حسین 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 بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدو جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں کیا بابا بابا سن کر میں گیا عرش خدا دا گل لا کے
کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں پیا کر دیا بابا بابا سن کم گیا عرش خدا دا گل لا کے جدوں شادے دیوار جدا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں پیا کر دیا بابا بابا سن کم گیا عرش خدا دا گل لا کے جدوں شادے دیوار جدا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں کربلا دی کہانی نوں انج وقت نے دہرایا لگدا سی جویں مڑ کے پھر دور یزید آیا بابے دے حقیقت کھڑیاں دیا روڑ بوے تے کھڑیاں سجاد دی سنت نوں کاظم نے ادا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں کربلا دی کہانی نوں انج وقت نے دہرایا لگدا سی جویں مڑ کے پھر دور یزید آیا بابے دے حقیقت کھڑیاں دیا روڑ بوے تے کھڑیاں سجاد دی سنت نوں کاظم نے ادا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں اجڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں پیا کر دیا بابا بابا سن کم گیا عرش خدا دا گل لا کے جدوں شادے دیاں نوں
جدا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں کربلا دی کہانی انج وقت نے دہرایا لگتا سی جی مڑ کے پھر دور یزید آیا بابے تے ہتھ کھڑیا دیا روڑ بوئے تے کھڑیا سجاد دی سنت نوں کاسے میں ادا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں زنجیر سے چایا مظلوماں نے بیعت نوں سر خاک پئی زہرا تک پتر دی حالت نوں اج فضل دا بابا آوے ہاتھوں کے گلے دا لاوے مظلوم مسافر دا امت نہ حیا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں ویا کر دیا بابا بابا سن کمب گیا رش خدا دا گل لا کے جدوں شانے دیاں نوں جدا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں زنجیر سمیت چاہا مظلوم نے بیعت نوں سر خاک پئی زہرا تک پتر دی حالت نوں اج فضل دا بابا آوے ہاتھوں کے گلے دا لاوے مظلوم مسافر دا امت نہ حیا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے رو رو کے ودا کیتا ہے بغداد دے قیدی نوں جدوں جڑیاں دیاں نے